السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بادشاہ سلامت نے اچانک بھرے دربار میں ایک سوال اٹھایا۔ پوچھا کہ کامیاب کردار کے لیے تربیت زیادہ کرامت ہے یا ماحول؟ میرے ایک ہم نصیب وزیر نے جھٹ سے جواب دیا، علی جاں تربیت۔ میں نے تیزی سے کہا، نہیں جناب، ماحول۔ ماحول اور تربیت ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ بادشاہ سلامت نے ہم دونوں کی طرف رونت سے دیکھا اور فرمایا، تم دونوں وزیروں کو اپنا اپنا جواب عملی طور پر ثابت کرنا ہوگا۔ جو ثابت نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا اور اس کے لیے ہم دونوں 1 ماہ کی مہلت دے دی گئی۔ ہم دونوں اپنے جواب کے لیے دلیل کی تلاش میں لگ گئے۔ میں سوچ سوچ کے تھک چکا تھا، مگر دلیل دینے کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن اچانک میرے ہم نصیب وزیر نے گویا میری موت کے پروانے پر دستک کرتے ہوئے دربار میں اپنے جواب کو عملی طور پر ثابت کرنے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر اس نے دربار میں بادشاہ اور درباریوں کو اچھے کردار میں تربیت کا عملی دخل ہے، اس بات کا عملی ثبوت پیش کرنے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر اس نے زور سے تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی ایسا منظر سامنے آیا کہ بادشاہ سمیت تمام اہل دربار کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ دربار کے بڑے دروازے سے 10 بلیاں منہ میں پلیٹیں لیے، جن میں جلتی ہوئی موم بتیاں تھیں، ایک قطار میں خرما خرما چلتی دربار کا چکر لگا کر دوسرے دروازے سے نکل گئیں۔ نہ پلیٹیں گری نہ موم بتیاں۔ تمام دربار تربیت کا ایسا لاجواب مظاہرہ دیکھ کر تعریف و تصریف کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میرے ہم منصب وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، حضور، یہ سب تربیت ہی ہے جس نے جانوروں تک کو اس درجہ نظم و ضبط کا عادی بنا دیا۔ بادشاہ نے میرے دلائل کے لیے اب میری جانب دیکھا۔ میری مہلت ختم ہونے میں چونکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، اس لیے میں نے بادشاہ سے وقت لے کر بوچھل قدموں کے ساتھ دربار سے نکل آیا اور ایک درویش کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کیا۔ درویش نے بڑی توجہ سے میری بات سنی اور بولا، بادشاہ کے دربار میں جاؤ اور اس سے کہو کہ میں اپنی مہلت کے آخری دن بڑے دربار میں کردار سازی میں ماحول کی برتری ثابت کروں گا۔ درویش کے ذہن میں نہ جانے کیا تھا، مجھے کچھ خبر نہ تھی، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری دلیل لے کر دربار میں خود آؤں گا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں بادشاہ تک یہ پیغام پہنچا دیا۔ آخر میں مہلت کا آخری دن آن پہنچا۔ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب لوگ میرے ثبوت کے منتظر تھے اور میں درویش کا منتظر۔ اچانک وہ درویش سامنے آیا، ایک تھیلا اٹھائے دربار میں داخل ہوا۔ اس نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، وقت کم ہے، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ اپنے وزیر سے کہو کہ کردار سازی میں تربیت کی افادیت کا ثبوت دوبارہ پیش کرے۔ بادشاہ کے حکم سے میرے ہم منصب وزیر نے دوبارہ وہی منظر پیش کیا۔ دربار کے دروازے سے 10 بلیاں اسی کیفیت میں چلتی ہوئی سامنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگیں۔ سارا مجمع سانس روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے امید بھری نگاہوں سے درویش کی طرف دیکھا۔ جب بلیاں دربار کے عین درمیان میں پہنچی تو درویش آگے بڑھا اور ان کے درمیان پہنچ کر اس نے اپنا تھیلا الٹ دیا اور اس تھیلے میں کئی چوہے نکلے اور دربار میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بلیوں کی نظر جیسی ہی چوہوں پر پڑی، انہوں نے منہ کھول دیے۔ پلیٹیں اور موم بتیاں دربار میں بکھر گئیں، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ بلیاں چوہوں کے پیچھے دوڑیں، لوگوں کی جھولیوں میں گھسنے لگیں، لوگ کرسیوں پہ اچھلنے لگے۔ دربار کا سارا نظام دھرم برہم ہو گیا۔ اب درویش نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، آپ کسی کی کتنی بھی اچھی تربیت کر لیں، اگر اسے اچھا ماحول فراہم نہیں کریں گے تو تربیت کہیں نہ کہیں اپنا اثر ضرور کھو دے گی۔ کامیاب کردار کے لیے تربیت کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اسے انعام کے لیے روکتا، درویش دربار کے دروازے سے نکل کر چلا گیا۔ اخلاقی سبق: ہمارے معاشرے میں نئی نسل کی تربیت میں بگاڑ کی ساری ذمہ داری استاد اور نظام تعلیم پر ڈال دی جاتی ہے۔
آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بچوں کو کیا ماحول فراہم کیا ہے، اس بات پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔